پر پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ظاہر ہے پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے نا, جب آپ چل پڑتے ہیں تو پچھلے دنوں ایک چرچا تھا سوشل میڈیا کے اوپر ایک شادی کا, تو پتہ چلا اس کے صرف ڈیکوریشن کا جو ٹھیکہ تھا وہ 16 کروڑ روپے کا تھا. شادی کے موقع پر جس نے چند گھنٹے بعد ختم ہو جانا ہے, اس کے لیے 16 کروڑ لگائے ہیں. تو اس جو بھی اس کے جو کرنے والے ہیں منتظمین جو شادی, انہوں نے اپنے گھر کے اوپر کتنے لگائے ہوں گے سجاوٹ کے اوپر. اللہ اکبر, یہ ہے اصل میں وہ بات, اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے جو اسراف اور تبذیر کا فرق ہے. اور اگر کسی نے ناجائز کاموں پہ 1 روپیہ بھی خرچ کیا, لہذا تبذیر یہ نہیں ہے کہ اب حد سے زیادہ خرچ کریں گے تو تبذیر ہوگی. تبذیر اصل میں بے جا خرچ کرنا ہے, اور حد سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے. اور اگر بے جا بھی ہو اور حد سے زیادہ بھی ہو تو وہ پھر تبذیر بھی ہے, پھر وہ اسراف بھی ہے. اللہ اکبر. لہذا اس کی وضاحت فرما دی کہ اگر پھر تم باز نہیں آؤ گے اب پورا جو مقابلہ ہے پوری زندگی کا, وہ اللہ کو جو چیلنج کیا ہے وہ تو بدبخت ابلیس نے کیا تھا. اس پورے سسٹم کے اندر ابلیس بطور ایک منفی قوت کے کام کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص تبذیر سے باز نہیں آتا نا, وہ بھی منفی قوت میں شیطان کا ساتھ دے رہا, وہ گویا وہی حرکتیں کر رہا ہے جو شیطان کر رہا. اللہ اکبر. تو شیطان فساد پھیلانا چاہتا ہے تو وہ مفسد ہے, تو اس کا مطلب ہے جو مبذر ہے وہ بھی مفسد ہے. علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے یہ بات لکھی ہے اپنی تفسیر میں کہ اس کے 3 اقوال اس کے بارے میں بیان ہوتے ہیں, اور تینوں ہی درست محسوس ہوتے ہیں. کہ اخوان الشیاطین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ شیطان کے بھائی ہیں. اب ظاہر ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ نسلی طور پر بھائی ہیں یا کوئی نسب کا تعلق ہے شیطان کے ساتھ. نسب کا تعلق تو نہیں ہے, تو کوئی اور تعلق ہے نا. جیسے قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ, مومن سارے بھائی ہیں. تو مومن جب سارے بھائی ہیں تو وہ نسب کے بھائی تو نہیں ہیں, خاندانی رشتہ داری تو نہیں ہے. رشتہ داری کس بات کی ہے؟ عقیدے کی رشتہ داری, للہیت کی رشتہ داری, دین کی رشتہ داری, کلمہ طیبہ کی رشتہ داری, لا الہ الا اللہ کی رشتہ داری ہے. تو اب جب اخوان الشیاطین ہے تو اس کے الٹ سمجھ لیں, انما المؤمنون اخوہ, اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اور جو مبذر ہیں یہ بھائی ہیں شیطانوں کے. اب شیطانوں کے بھائی کیسے ہیں؟ نسب میں تو نہیں ہیں یقینی طور پر. تو پھر کیا ہے؟ شیطانوں کے بھائی یا تو پھر وہ عقیدے میں ہیں, عمل میں ہیں, کلمے میں ہیں, وہی معیارات جو اہل ایمان کو بھائی بناتے ہیں اسی کے متضاد جتنے معیارات ہو سکتے ہیں وہ انسان کو شیطان کے بھائی بنا دیتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تو علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ گویا یہ شیطان کے حکم کے تابع ہیں. مومن اخوہ ہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں. شیطان اخوان جو مبذرین ہیں اخوان الشیاطین ہیں, اس کا مطلب ہے یہ شیطان کے حکم کے تابع ہیں. اور اس میں جو 3 اقوال بیان کیے جاتے ہیں وہ یہ کہ جس طرح شیطان فساد پھیلاتا ہے اسی طرح مبذر بھی فساد پھیلاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ کام کرتا ہے جو اس کے نفس نے اس کے لیے مزین کیے ہوتے ہیں. یعنی جو کام انسان کا نفس اس کے لیے مزین کر کے دکھا دیتا ہے وہ کام انسان کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں دیکھتا. یہ شیطان کا کام. یہی کام کیا تھا نا شیطان نے, اس نے کہا تھا میں کیسے سجدہ کروں اس کو. اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا, اپنے نفس کی کیفیت کو اور نفس کے مزین کیے ہوئے بات کو دیکھا جو اس نے مزین کر کے دکھایا. تو شیطان کو بھی اس کا نفس مزین کر کے دکھاتا ہے, اور وہ شیطان ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا نفس اس کو مزین کر کے دکھاتا ہے. اور اخوان الشیاطین بھی یہی کام کرتے ہیں کہ انہوں نے خود سے دلائل بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ بھی کام ٹھیک ہے, یہ بھی کام ٹھیک ہے, یہ بھی کام ٹھیک ہے. اس کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہوتا,
بلکہ ان کے اپنے نفس نے اس کو مزین کیا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں، یہ بات تو خیر سخت ہوگی ڈیکوریشن پیس والی، یا آپ اس کو زندگی کے سارے ہی معاملات میں دیکھ لیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے معیارات ہی مختلف ہیں یہاں۔ اللہ حتیٰ کہ جو دین والے ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے معیارات بھی مختلف ہیں۔ کسی نے کچھ سنتوں کو اپنایا ہوا ہے، کسی نے کچھ سنتوں کو ڈس اون کیا ہوا ہے، کسی نے جس کو جو سنت سوٹ کرتی ہے اس نے رکھی ہوئی ہے۔ ہر سنت ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتی، لہذا جب وہ سوٹ کرنے والی سنت پر وہ عمل کرتا ہے اور جو نہیں سوٹیبل وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی تو نہیں ہے، یہ تو اپنے نفس کی پیروی ہے۔ نفس جس کو مزین کر کے دکھاتا ہے وہ کر لیتا ہے، جس کو نفس مزین کر کے نہیں دکھاتا وہ نہیں کرتا، بات ختم۔ لہذا لوگوں نے اس طرح کے معیارات بنائے ہوئے۔ لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے طریقے میں مختلف معاملات، نماز سے بڑی نیکی کوئی ہوگی؟ نماز سے بڑا کوئی حکم ہوگا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی؟ اس سے بڑا بھی کوئی حکم ہوگا؟ اور میں نے خود نمازیوں سے، ایسے ایسے نمازی جو ماشاءاللہ میرے سے تو کہیں بہتر نمازی ہیں، میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرا تو ایسے ہی پڑھنے کو دل کرتا ہے، مجھے ایسے ہی اچھا لگتا ہے، میں نے ایسے ہی پڑھنی ہے۔ اس کو حدیث سناتے جائیں، وہ کہتا ہے مجھے تو ایسے ہی اچھا لگتا ہے، مجھے اس میں سکون زیادہ ہے۔ اسی طرح میں کل کسی ایک بہت معروف عالم کا سن رہا تھا، سوشل میڈیا پہ کلپ شیئر ہوا تھا، اور وہ ایک خاص مسلک کو ٹارگٹ کر کے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی نماز جو ہے وہ ساری کی ساری بے ادبی پر مشتمل ہے، بے ادبی پر، اور ان کا کہیں ان کو کیا پتا ادب کیا ہوتا ہے، اور پوری کی پوری جو ان کی بحث تھی وہ 5-6 منٹ کا کلپ تھا، وہ ادب اور بے ادبی پر مشتمل تھا، اور سارا کا سارا ذاتی ذوق کی بنیاد پر دلائل دیے جا رہے تھے، سارے دلائل ان کے ذاتی ذوق کے بنیاد پر تھے۔ ادب کیا ہوتا ہے اور بے ادبی کیا ہوتی ہے، اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ ہے، میرے اور آپ کے ذوق کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم اگر انفرادی ذوق کو اس میں لائیں گے نا تو پھر نفس تو مزین کر کے دکھائے گا بہت ساری چیزیں۔ نفس انسان کو وہ کہتا ہے یہ زیادہ اچھا ہے تو بس ٹھیک ہے کر لو پھر، تو یہ شیطان کی بات ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے جا خرچ کرنے والا بھی جو دلیل پاتا ہے اس کے نفس کی دلیل، وہ کہتا ہے یہ ادب ہے، یہ بے ادبی ہے۔ یہ ادب اور بے ادبی کا معیار کیا ہوگا؟ ادب اور بے ادبی کا معیار یہ ہے، اللہ اکبر، صحابہ کرام سے ہی پوچھیں گے نا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا تھا نا، بس ختم، اور ہر چیز ختم، رک جاتے تھے وہیں پہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم آگے نہیں کر سکتے، جذبات بھی ختم ہو جاتے تھے، کیفیات بھی ختم ہو جاتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار پکڑ کے کھڑے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے موقع پر، کہ کوئی کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، سر قلم کر دوں گا۔ تو کیا ہوا؟ کیسے سمجھایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ؟ ایک قرآن کی آیت ہی سنائی تھی، قرآن کی آیت سنائی، فوراً تلوار پھینک گئی۔ ٹھیک ہے ایسے ہے تو ٹھیک ہے ایسے، قرآن نے یہ کہا بس ٹھیک۔ اسی وقت جذبات ختم، اسی وقت ذاتی کیفیات ختم، اللہ کا قرآن پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا کہ یہ جو تمہارے بہانے ہیں نا، اللہ کو خوب معلوم ہے، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یہ جو آنکھ بچا کر کھسک جانے والا رویہ ہے اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ اکبر، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو بچ جانا چاہیے اور ڈرنا چاہیے اس بات سے، ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، یا تو ان کو کوئی فتنہ پہنچے گا یا پھر اللہ کی طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ لہذا ذاتی ذوق کی بنیاد پر اللہ کے حکم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کوئی بھی خلاف ورزی کرنا، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اور امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ جو فرمان ہے نا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ شیطان، یہ مبذرین جو ہیں بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، تو اس کے اندر جو
3 مشابہتیں ہیں شیطان کے ساتھ. ایک فساد پھیلانا کہ وہ بھی فساد پھیلاتا ہے, مبذر بھی فساد پھیلاتا ہے, اور دوسرا نفس, اس کا نفس اس کو اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے, یہ اس کے پیچھے چلتا ہے. تو چاہے وہ نیکی میں ہو چاہے وہ بدی میں ہو. یہ جتنے لوگ میرے اور آپ کے خیال میں بد کردار ہوتے ہیں, جتنے لوگ دین سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں, جتنے لوگ معاشرے میں فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں, کبھی انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہم فساد پھیلانے والے ہیں؟ کبھی انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہم جو ہے کوئی کام غلط کر رہے ہیں؟ ہر بندے کے پاس دلیل ہے, ہر بندہ دلیل دے کے گناہ کر رہا ہے. جو دلیل دے کے گناہ کر رہا ہے نا, سب سے خطرناک گناہ ہی وہ ہے. اس پر کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی. توبہ کی توفیق اسی وقت ملتی ہے جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلط ہو گیا. غلطی کا احساس ہوگا تو توبہ کی توفیق ملے گی, اور توبہ کی توفیق جو ہے وہی انسان کو گناہوں سے بچا کر اور اس پورے ڈسپلن میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا استحقاق حاصل دیتی ہے, استحقاق عطا کرتی ہے, اور وہ توبہ کی توفیق ہے. اگر انسان نے غلطی کوئی نہیں کی, اس کے پاس دلیل ہے, ایسے ہی مولوی لگے رہتے ہیں, ایسے ہی فلان لگے رہتے ہیں, میرے پاس تو دلیل ہے. تو جو دلیل دے کے گناہ کرتا ہے, یہ اصل میں نفس اس کو مزین کر کے دکھاتا ہے, تیری دلیل بڑی شاندار ہے, تیرا کام بڑا شاندار ہے, کل حزب بما لدیہم فرحون, جو کر رہے ہیں سب خوش ہیں, ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اللہ اکبر. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے, کیا میں تمہیں خبر دوں کہ کون اعمال کے اعتبار سے خسارہ پانے والے لوگ ہیں, گھاٹا پانے والے لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور وہ سمجھتے یہی رہے کہ ان سے اچھا کام کون کر رہا ہے, سب سے اچھا کام تو وہ کر رہے ہیں, یہ گمان کرتے رہے. لہٰذا نفس جس چیز کو مزین کر کے دکھاتا ہے وہ معیار نہیں ہے. یہ معیار ہمیں شیطانوں کا بھائی بنا سکتا ہے. معیار کیا ہے کہ میرا نفس جو مرضی کہتا ہو, میری کیفیات جو مرضی ہوں, میرا ذوق جو مرضی ہو. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ مجھے بس اس پر عمل کرنا. میں اچھا لگوں, میں برا لگوں, میرے ذوق میں آئے بات, میرے ڈسپلن میں آئے یا نہ آئے, دونوں صورتوں میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مطابقت میں زندگی گزارنی ہے. بس یہ اگر مطمع نظر ہوگا تو پھر ٹھیک ہے, وگرنہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہاں تو صرف ایک بات ہے, بے جا خرچ کرنے والے. تو صحیح بات یہ ہے کہ بے جا خرچ کرنا یہ صرف مال کا خرچ کرنا نہیں ہے, بلکہ یہ اپنی صلاحیتوں کا خرچ کرنا بھی, اپنا وقت بھی لگانا, ہر چیز. جو بھی شخص ناجائز کاموں پہ خرچ کرے گا وہ شیاطین کے بھائی ہیں. اور تیسرا قول جو امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اس سلسلے میں کہا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن پھر ان کا جو انجام ہوگا وہ شیاطین کے ساتھ ہوگا. اللہ, اخوان الشیاطین کا یہ معنی ہے, یہ پھر شیطانوں کے ساتھ ہیں, شیطان کے بھائی ہیں, تو قیامت والے دن انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المرء مع من احب, آدمی اسی کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن جس سے اس کو محبت تھی. تو محبت جن باتوں سے تھی, جن کاموں سے تھی, جن لوگوں سے تھی, انہی کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا, اور یہاں ایک سپیسیفک, چونکہ شیطان کا ایک سپیسیفک فیچر ہے تبذیر کے حوالے سے, اس کی شخصیت کا یا شیطان کے پیچھے چلنے والوں کی شخصیت کا, لہذا فرمایا کہ مبذر جو ہیں, بے جا خرچ کرنے والے, وہ یہ سوچ لیں کہ یہ جو شیطان ہے یہ اپنے رب کا ناشکرا ہے. کفور, شکور کے اپوزٹ ہے کفور. شکور کہتے ہیں شکر کرنے والے کو, کفور کہتے ہیں کفر کرنے والے کو.
اور شکر کے مقابلے میں کفر اس کو ناشکری بھی کہہ دیتے ہیں۔ اصل میں شکر کا معنی ہوتا ہے قدردانی کرنا، اور شکر کا معنی ہوتا ہے بھر جانا، لفظی معنی اس کا ہوتا ہے بھر جانا، اور ہر اس رویے کا نام شکر ہے کہ انسان اس نعمت کو، جو بھی نعمت ملی ہوئی ہو، چاہے وہ میٹیریل نعمت ہو اور چاہے وہ کوئی صلاحیت کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کی نعمت ہے، جو نعمت عطا ہوئی ہے، اس نعمت میں اگر انسان کو احساس ہو کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہے، تو نعمت عطا کرنے والے کے لیے جو شکرانے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جو شکریہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ان جذبات کے نتیجے میں جو طرز عمل پیدا ہوتا ہے اس کا نام شکر ہے، انسانوں کا شکر یہ ہے۔ اور وہ طرز عمل کیا پیدا ہوتا ہے؟ اگر یہ یقین ہو اور یہ احساس ہو کہ یہ آنکھ میرے اللہ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ احساس ہو تو میں اگر خالق کی عطا سمجھ کے اس آنکھ کی نعمت کو دیکھوں گا تو میرے اندر کیا جذبات پیدا ہوں گے؟ یہی جذبات پیدا ہوں گے کہ میں اپنے مالک کا شکر کروں۔ مالک کا شکر کیا کروں گا؟ کہ یہ آنکھ اس نے دی ہے، ایک تو جو بن سکے، جو ہو سکے میں زبان سے بات کروں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور دوسرا اس کا رویہ جو میرے اندر پیدا ہوگا ان جذبات کے نتیجے میں، وہ یہ کہ میں اس آنکھ کا استعمال ایسا تو نہ کروں جس سے وہ ناراض ہو جائے، وہ تو نہ کروں جس نے عطا کی ہے۔ میں اگر ایسا کوئی طرز عمل اختیار کرتا ہوں جس سے وہ ہی ناراض ہو جائے تو یہ کفر ہے، یا ناشکری بھی ہے اور یہ کفر بھی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو شیطان ہے وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے، اور تمہارے پاس بھی یہ دونوں راستے موجود ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تم ہر نعمت کے بارے میں شکر کرنے والے بن جاؤ اور چاہے کفر کرنے والے بن جاؤ، اگر تمہارا رویہ اللہ کے شکر کا ہوگا تو وہ کیا رویہ ہے؟ انسان ساری زندگی ممنون احسان ہو کسی کا تو پھر یہی کرتا ہے کہ ایک تو زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور دوسرا وہ اظہار کرتا ہے اپنے عمل سے کہ اگلے بندے کو کوئی احساس نہ ہو، جس نے احسان کیا ہے اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میں نے اس کی ناشکری کی ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی عطا کردہ نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے۔ لہذا پوری دنیا، پوری زندگی، پوری ہر نعمت اس کا شکر واجب ہے۔ اور جو حمد ہے نا، حمد، یہ میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، حمد، لفظ حمد یہ اس تعریف کو کہتے ہیں جو شکر کے جذبات کے ساتھ ہو۔ شکر کے جذبات کے ساتھ جب آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے اس کو حمد کہتے ہیں۔ اسی لیے حمد کائنات میں صرف ایک ہستی کی ہو سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات، عطا کرنے والی وہ ہے، لہذا حمد صرف اس کے لیے ہے۔ ان الحمد للہ، تعریف صرف اس کے لیے ہے، الحمد للہ۔ ہر قسم کی تعریف جو شکر کے جذبات کے ساتھ ہو وہ صرف اس کے لیے ہے، کیونکہ عطا کرنے والا وہ ہے۔ پوری زندگی اسی پہ گزرتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، کوئی بھی گفتگو کرنے سے پہلے، آپ خطبہ ارشاد فرمانے سے پہلے یہ بات ضرور فرمایا کرتے تھے کہ تعریف تو ہر طرح کی صرف اللہ کے لیے ہے۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اور ہم ہر اعتبار سے اسی کی حمد بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پوری زندگی اسی کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہے، اور وہ تعریف بیان کرنا جو شکر کے جذبات کی، یعنی پوری زندگی شکر میں گزر جائے۔ سبحان اللہ۔ وَنَسْتَعِينُهُ، اور اس کے لیے ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ کی کہ شکر کی زندگی گزارنی ہو تو وہ بھی اس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، لہٰذا نستعینہ، اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ پھر بھی اگر جو کوتاہی رہ جاتی ہے شکرانہ زندگی کا ادا کرنے میں، کہیں بھی کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، نستغفرہ، ہم اسی سے مغفرت کے بھی طلبگار، یعنی سارے معاملات اپنے اپنے اللہ کے سپرد کر دی۔ یہ وہ تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کی ابتدا میں فرمایا کرتے تھے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اسی پر ہمارا ایمان ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ یہ اسی سبق کو انسان یاد کرتا رہے
وہ کسی نے بڑا اچھا لکھا، اس نے کہا قرآن شروع ہوتا ہے الحمد سے، الحمد سے شروع ہوتا ہے، اور آخری صورت شروع ہوتی ہے قل اعوذ برب الناس سے۔ اور اس میں معنویت یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے ہے، اللہ کے شکرانے کی زندگی اس لیے ہے کہ اللہ کے شکر میں گزرے، اور اس میں جو رکاوٹ پیدا کرتا ہے وہ شیطان کرتا ہے، اور شیطان سے بچنے کے لیے قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، کہ اللہ تو نے ہی بچانا ہے، یہ رکاوٹ بنتا۔ لہذا قرآن کہتا ہے ان الشیطان لربہ کفورا وکان الشیطان لربہ کفورا، جو شیطان ہے وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ لہذا انسانوں، کیا تم نے بھی اپنے رب کا ناشکرا بننا ہے؟ کیا تم نے بھی اپنے رب کا کفر کرنے والا بننا ہے؟ تو ایسی کوئی حرکت، چھوٹی سے چھوٹی حرکت جو شیطان کے ساتھ مماثلت کر دے، تو اخوان الشیاطین کے بارے میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اخوان ایک ایسی تمثیل ہے کہ کسی کا اخوان کہہ دینا دراصل مماثلت تامہ کا ذکر کو ظاہر کرتا ہے، مماثلت تامہ کو ذکر کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کامل مماثلت۔ جب کہہ دیا جائے نا کہ یہ تو ان کا بھائی ہے، تو شیطانوں کا بھائی کیا مطلب؟ جو بے جا خرچ کرنے والا ہے اس کو شیاطین کے ساتھ مماثلت تامہ حاصل ہے، پوری طرح شیطان ہے وہ۔ اللہ اکبر! جو اللہ کی مرضی سے خرچ نہیں کرتا اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہی صرف نہیں ہیں، اللہ کا دیا ہوا صرف مال ہی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت، اس میں ہماری زندگیاں، ہماری اولادیں، ہمارے مال، ہماری ہر چیز اس کے اندر شامل ہے۔ اور یہ پورا ڈسپلن دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے، فدا کا ابی و امی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ سبحان اللہ! یہ اصل میں اس سبق کی یاد دہانی ہے۔ سبق کیا ہے؟ کہ ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے نمائندے ہیں، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرمائیں اس پر ہمارا تن من دھن ہر چیز قربان ہے، ہماری صلاحیتیں قربان ہیں، ہماری اولادیں قربان ہیں، ہماری چیز قربان ہے۔ اگر یہ جذبہ ہوگا تو یہ شیطان کو مات دے گا۔ یہ ہے اصل میں شیطان کے مقابلے میں جذبہ، مگر نہ پھر شیطان اپنے نفس کو لے کے اور اپنے قیاسات کو لے کر، اپنے نفس کے مزین کیے ہوئے چیزوں کو لے کر وہ جو کچھ کر رہا ہے، آپ اگر اس کے پیچھے چلیں گے تو پھر یہ تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ لہٰذا جو اسلامی ریاست کے یا اسلامی حکومت کے رہنما اصول جو دیے جا رہے ہیں، اس میں گویا ایک بات یہ ساتھ ضمناً عطا فرما دی کہ سب کے ساتھ حسن سلوک تو کرنا ہے، معاشرے کے اندر معاملات تو چلنے ہیں، لیکن اس کو ایک پورے بیلنسڈ کے ساتھ، ایک بیلنسڈ وے میں، ایک پورے اعتدال کے ساتھ اس کو لے کے چلنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ معاشرے میں اپنے رویے کے ساتھ شیطانوں کے بھائی بن جائے، ایسا کام نہیں کرنا، ایک خاص حد کے اندر رہنا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اللہ اکبر! اور اگر اعراض کرنا چاہے تو ان سے، منہ پھیرے تو، منہ موڑے تو ان سے، ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں جس کی تو امید رکھتا ہے، فقل لہم قولا میسورا، تو پھر تو ان کے لیے بات کر قولا میسورا، ایسی بات جو آسان بات ہو یا جو نرمی والی بات۔ اب یہ جو کیا مطلب ہے، کس سے منہ موڑنا چاہے؟ یعنی جن کو دینا ہے، مسکین ہیں، وہ مسافر ہیں، غریب ہیں، ان کو دینا ہے، حق ہے۔ حق کس پر ہے؟ تمہارے اوپر ہے۔ اب تمہارے اوپر حق تو ہے، لیکن ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ تم ان کو دو۔ غریب مسکین کوئی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دو، بعض نے لکھا ہے اس میں کہ مفسرین نے خاص طور پر علامہ قرطبی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، علامہ ابن کثیر نے بھی، کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی کسی ایسی قوم کے بارے میں، کسی ایسے قبیلے کے بارے میں، اور بعض مفسرین اس کا نام بھی لکھا ہے کہ مزینہ نامی قبیلہ تھا، اور وہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کچھ مانگنے کے لیے، اور آپ ان کو دینا نہیں چاہتے تھے،
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہر ایک کو دینا چاہتے تھے، لیکن وہ قبیلہ ایسا تھا جو فسادی قسم کا قبیلہ تھا، فساد پھیلاتا تھا، کوئی ایسے معاملات، اور یہ بھی معلوم تھا کہ ان کو جو کچھ دیا جائے گا وہ فساد پھیلائیں گے اس سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اعراض فرمایا، اور جب آپ نے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر اعراض کرنا بھی ہو، اگر منہ موڑنا بھی ہو، تو پھر آپ نے ان کے لیے بات جو کرنی ہے وہ انتہائی آسانی کی بات کرنی ہے، نرمی کی بات کرنی ہے، یعنی سختی سے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، یہ نہیں کہنا کہ دفع ہو جاؤ میں نہیں تمہیں دینا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ کیوں، کس بنیاد پر آپ نے کسی کو منع کرنا ہو کہ میں نہیں دینا چاہتا، اس بنیاد پر تو کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی کو یہ سمجھے کہ میرے پاس ہو اور میں کہوں کہ میں نے نہیں دینا، اس بنیاد پر کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے پاس دینے کو ہو، کوئی ضرورت مند میرے پاس آ جائے اور میں اس کو کہوں کہ میں نہیں دینا چاہتا، یہ کوئی بنیاد نہیں ہے۔ میں دینا چاہوں یا نہ چاہوں مجھے دینا پڑے گا۔ البتہ کوئی ایسی مصلحت ہو سکتی ہے کہ جو مجھے دینے سے روکتی ہو، جیسا کہ اس روایت میں ہے، اور وہ روایت بھی تفسیری روایت ہے، کوئی بہت مستند نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی طرز عمل اختیار فرمایا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمومی طرز عمل کے خلاف ہے کہ کبھی آپ نے کسی کو روکا ہو، آپ سے جو بھی مانگنے آیا ہے آپ نے اس کو عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور رہ گئی بات یہ کہ اگر کبھی بندے کے پاس نہیں ہوتا اور آپ نے اس کو کہنا ہے کہ بھئی میرے پاس نہیں ہے، ہاں آنے والے ہیں پیسے، ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، رب کی رحمت کا انتظار ہے، امید ہے کہیں سے آئے گا، اس کو فوری طور پر اس وقت نہیں ہے، اس کو کہنا ہے، اس سے معذرت کرنی ہے۔ تو اتنے اچھے الفاظ میں قل لہما قولا میسورا، تو انتہائی آسانی کی بات کہنی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میسور کے بھی دو معنی مفسرین نے کیے، ایک معنی تو یہ ہے، میسور کا معنی ہوتا ہے آسانی کی بات، ایک تو یہ ہے کہ ان کو کہہ دیں کہ آج کل تنگ دستی ہے، آسانی ہوگی تو میں دے دوں گا، ایک تو یہ معنی ہے اس کا کہ آسانی کی بات کر دو، کہ آسانی، خوشحالی آنے والی ہے، میں اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوں، جب آئے گی تو میں دے دوں گا۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری ہے کہ انتہائی نرم بات کریں۔ یہ اسی کی تشریح ہے جو قرآن نے کہا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جو سائل ہے نا، جو مانگنے کے لیے آگے، اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کو کبھی بھی ڈانٹنا نہیں ہے، اس بات کی تو گنجائش ہی نہیں ہے نا کہ آپ اس کو ڈانٹیں۔ لہٰذا جب ڈانٹنا نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا، پھر اس کے لیے نرمی کی بات کرنی ہے، کوئی اس کو کہیں اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ تجھے بہت زیادہ دے، اللہ تعالیٰ رحمت کرے، میرے پاس اس وقت گنجائش نہیں ہے، آپ جو بھی کہیں، لیکن اس کے لیے کوئی دعائیہ کلمات، کوئی اچھی بات، کوئی خوشحالی کی بات، کوئی ایسی کہہ کے ان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تبوک کے لیے، تبوک کی مہم پر، تو کچھ لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، آپ ہمیں سواری عطا فرمائیں، ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے، میں کہاں سے سواری دوں، میرے پاس بھی نہیں ہے تمہیں سواری دینے کے لیے۔ لہذا وہ بیچارے جذبہ جہاد سے سرشار، وہ روتے ہوئے واپس چلے گئے، کہ جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پاس تو سواری نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں بطور سواری آپ کو پیش کروں۔ تو وہ روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ان کے بارے میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تبوک والوں کے اجر میں شامل کیا ہے، حالانکہ وہ گئے نہیں، عذر کی وجہ سے نہیں گئے نا، تو بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم گئے تو کبھی
پہاڑیاں، کبھی ٹیلے، کبھی وادیاں، تو سفر لمبا سفر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی وادی ایسی نہیں جو تم نے سر کی ہو، اور کوئی ٹیلہ ایسا نہیں جس کے اوپر سے تم گزرے ہو. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر ٹیلے اور ہر وادی میں تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہیں، حالانکہ وہ مدینے بیٹھے ہوئے ہیں، اجر میں شریک ہیں. صحابہ حیران ہوئے کیسے اجر میں شریک ہے، ہم نے اتنی محنت کی، اتنا سفر کیا، تو وہ اجر میں شریک ہے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبسہم العذر، ان کو عذر نے روکا ہے، وگرنہ تو وہ آنا چاہتے تھے. تو بعض مفسرین نے اس واقعے کے ساتھ بھی اس آیت کو جوڑا ہے کہ وہ جو لوگ آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواریاں مانگنے کے لیے، تو آپ ان کو نہیں دے سکے. تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی نرم خو، اور آپ نے تو بات نرمی کی ہی کی. لنت لہم، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان فرمایا، آپ تو ہر ایک کے لیے تھے ہی نرم خو. لیکن یہ ڈسپلن جو اسلامی ریاست کا ایک اصول، رہنما اصول جو بتایا جا رہا ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسا موقع ہو، چاہے حکمران ہو اور اس کو رعایا کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہو، تو ان کو کوئی آسانی کا وعدہ تو کرے نا. فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا، کوئی ایسا راستہ دکھائے کہ جناب اس وقت تو تنگی ہے، یہ فلاں آسانی کا راستہ ہے. یہ ان سے ایسی نرمی کی بات کرے جو ان کے زخموں کے اوپر پا رکھ دے. یہ ہے اصل میں بات، کہ کوئی ایسی آپس میں شکر رنجیاں پیدا نہ ہوں، آپس میں ناراضگیاں پیدا نہ ہوں. اس لیے فرمایا کہ فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا. نہیں بھی دے سکتے تو آپ ان کو کہیں، وہ غریب رشتہ دار ہوں، وہ چاہے عوام الناس ہوں، وہ مسکین ہوں، وہ مسافر ہوں، کوئی بھی ہوں. نہیں تو پھر ان کو اچھی بات، نرمی کی بات، خوبصورت بات کر کے یا آسانی کی بات کر کے آپ ان سے حسن سلوک کو کبھی بھی اس سے دستبردار نہ ہوں. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اور اپنا ہاتھ اپنے گردن کی طرف بندھا ہوا نہ رکھو. وَلَا تَجْعَلْ، نہ بناؤ، يَدَكَ اپنے ہاتھ کو مغلولتاً بندھا ہوا، إِلَىٰ عُنُقِكَ اپنی گردن کی طرف، وَلَا تَبْسُطْهَا اور نہ اس کو پھیلاؤ، کھول دو، كُلَّ الْبَسْطِ بالکل ہی کھول دینا. فَتَقْعُدَ پھر تو بیٹھ رہے گا، ملوما محسورا، ملامت کیا ہوا اور تھکا ماندہ. یہ دو کیفیتیں، ایک کنجوسی اور بخل کی ہے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، اور ایک ہے فضول خرچی کی. لہذا نہ تو فضول خرچی کرنی ہے اور نہ ہی بخل کرنا ہے، بلکہ درمیان کی بات. جیسے فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ جو اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے، جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ ہی وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ وہ درمیانی رستہ اختیار کرتے ہیں. یہ جو درمیانی رستہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس کوئی بہت زیادہ مال ہو اور آپ کے پاس کوئی بہت زیادہ کوئی یعنی آپ تنگ دست ہوں، یا کوئی ایسا، جو بھی حالات ہوں، آپ کی کیفیتیں جو بھی ہوں، گراؤنڈ ریالٹی جو بھی ہو، آپ کو درمیانی رستہ اختیار کرنا چاہیے، اعتدال. اور خاص طور پہ یہ جو خرچ کرنے کی چیزیں ہیں، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد فرمایا، قصد، اقتصاد، ما عال من اقتصاد. جو شخص میانہ روی اختیار کرے، درمیان میں رہے، اعتدال اختیار کرتا ہے، ما عال، وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا. اور یہ گویا ایک صرف روحانی اصول نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معاشی اصول بھی ہے کہ آپ اگر درمیانی رستہ اختیار کریں گے تو آپ کبھی بھی خیر الامور واوسطھا، ایک جنرلائزڈ پرنسپل ہے کہ جو بھی درمیانی راستے ہوتے ہیں، جو اوسط راستہ ہوتا ہے، وہ بہترین بات ہوتی ہے کہ آپ افراط و تفریط سے بچیں. اور خاص طور پہ خرچ کرنے میں، اس کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو خرچ کرنا ہے، اس کے بارے میں تو آپ نے فرمایا ما عال من اقتصد. ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی تھی، میں رکا اس لیے ہوں کہ وہ لمبی حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جو ہیں گروپس، 3 چیزوں کے 4 گروپ بیان کیے ہیں. آپ فرمایا ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہیں جو ہلاکت اور بربادی کر دینے والی ہیں. وثلاث منجیات، 3 چیزیں ایسی ہیں جو نجات دینے والی ہیں. وثلاث کفارات، 3 چیزیں ایسی ہیں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. وثلاث درجات، 3 چیزیں ایسی ہیں جو
درجات کی بلندی کا باعث بنتی. تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منجیات فرمائی ہیں نا، منجیات، اس میں آپ نے یعنی ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہلاکت و بربادی والی، 3 چیزیں نجات دینے والی، 3 چیزیں کفارہ بن جانے والی، اور 3 چیزیں درجات بڑھانے والی، یہ 4 گروپ ہیں. تو جو پہلی 3 چیزیں ہیں ثلاث مہلکات، اصل میں تو میں ثلاث المنجیات میں قصد آپ نے فرمایا، میں اس کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں حدیث پوری سنا دیتا ہوں تاکہ ذہن میں رہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا. ثلاث مہلکات، 3 چیزیں جو ہیں تباہ و برباد کر دینے والی ہیں. اس میں آپ نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو ہے الشح المطاع، دل کی وہ بخیلی جس کا انسان حکم مان لے. یعنی شح جو ہے، شح اس جذبے کا نام ہے جو انسان کو بخل پر مجبور کرتا. یہ ہر شخص کے دل میں ہے. قرآن کہتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہر نفس کے اندر اللہ نے شح رکھی ہے. شح نفس، دل کی بخیلی ہر ایک کے اندر. اب فرق یہ پڑتا ہے کہ کون اس کی بات مان لیتا ہے اور کون نہیں مانتا. لہذا جس نے بات مان لی وہ تباہ و برباد ہو گیا. جس نے شح نفس کی بات، اس کے پیچھے چل پڑا. وَالشُّحُّ مُطَاعٌ، ایسی شح جس کے پیچھے انسان چل پڑا وہ تباہ کر دیتی ہے. وَهَوًى مُتَّبَعٌ، ایسی خواہش جس کے پیچھے انسان چلا، جس کی اتباع کرے، وہ بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے. وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور انسان کی خود پسندیدگی انسان کو تباہ کر دیتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں باقی سارے ایسے کی تیسی. جو یہ سمجھتا ہے یہ بھی تباہ و برباد کر دینے والی ہے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ، جو نجات دینے والی 3 چیزیں ہیں نا، اس میں آپ نے سب سے پہلے فرمایا العدل فی الغضب والرضا، چاہے ناراضگی ہو چاہے خوشی ہو، حالات جیسے مرضی ہوں، ہر صورت میں حقدار کو حق دینا. العدل، حقدار کو حق دینا، ناراضگی ہو خوشی ہو جو مرضی ہو وہ تو دینا ہی دینا. یہ انسان کو نجات دلاتا. دوسری چیز آپ نے فرمایا والقصد فی الفقر والغنى، یہ وہ بات تھی جو میں اصل میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. والقصد فی الفقر والغنى، کہ جو چاہے مفلسی ہو چاہے تونگری ہو، یہ میانہ روی اختیار کرتا ہے. والقصد فی الفقر والغنى، اس سے انسان کو نجات ملتی ہے. کس کس چیز سے نجات ملتی ہے یہ اللہ جانتا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ منجیات ہیں، 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، تو اس میں یہ ایک خاص بات ہے کہ انسان ہر وقت جو ہے وہ اس بات کا. اور تیسری چیز جو نجات دینے والی ہے وہ فرمایا وخشیۃ اللہ فی السر والعلانی، اور چاہے وہ تنہائی میں ہو اور چاہے خلوتوں میں ہو اور چاہے جلوتوں میں ہو، چاہے لوگوں کے سامنے ہو، ہر وقت اللہ کا خوف دل میں رکھے، ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے. یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو نجات دلاتی. اسی طرح آپ نے فرمایا 3 چیزیں جو ہیں وہ کفارہ بن جاتی ہیں. کفارہ بننے والی چیزیں جو ہیں وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی کفارہ بن جاتا ہے. اور والوضوء فی الصبرات، اور اسباغ الوضوء فی الصبرات، انتہائی شدید سردی میں اور موسم کی شدت کے باوجود انتہائی بہترین اور مکمل وضو کرنا، یہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، اور نماز کی طرف جو ہے وہ قدموں سے چل کے جانا، پیدل چل کے جانا، یہ بھی انسان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. اور 3 چیزیں جو فرمایا درجات، 3 درجات، 3 چیزیں جو انسان کے درجات بلند کرتی ہیں، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو اطعام الطعام، کھانا کھلانا، یہ درجے بلند کرتا ہے. سبحان اللہ. وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، اور سلام پھیلانا بہت زیادہ، ایک دوسرے سے السلام علیکم کہنا، اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دینا السلام علیکم کہنے کا، یہ بھی درجے بلند کرتا ہے. اور تیسری چیز آپ فرمایا وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو نماز پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تو یہ بھی درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے کرے، اور اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرامین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو فرمان ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، کہ اپنے ہاتھ بندھے ہوئے اِلیٰ عُنُقِكَ، گردن کی طرف یوں نہ کرو. تو اس کی ایک تمثیل حدیث میں آتی ہے، بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو صدقہ کرنے والا اور بخل کرنے والا، متصدق اور بخیل، اس کی مثال ہے. آپ نے مثال بیان فرمائی. آپ فرمایا ایسے ہے جس نے کسی نے لوہے کا جبہ پہنا ہوا، یا جبہ یا جنہ دونوں الفاظ آتے ہیں. یہ شاید
راوی کا شک ہے کہ جنہ فرمایا یا جبہ فرمایا. تو جبہ ہو تو گویا لوہے کا یہ قمیض پہنی ہوئی، جنہ ہے تو وہ ڈھال ہے جیسے کسی نے اس کے اوپر رکھی ہو، اور اس کے اندر ہاتھ ہیں اس کے. اب لوہے کا جبہ پہنا ہوا اور اس کے اندر ہاتھ ہوں تو وہ تو بندھے ہوئے ہیں نا، اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر لوہے کی قمیض ہو تو ہاتھ تو باہر نہیں نکلتے. اللہ اکبر. فرمایا متصدق اور بخیل کی مثال یہ ہے کہ دونوں نے لوہے کا جبہ پہنا ہوا ہے، ایک کا ہاتھ اس سے باہر نکلتا ہے، جبہ کھلتا ہے اور وہ اس سے ہاتھ باہر نکالتا ہے اور باہر نکال کے اس سے صدقہ کرتا ہے. اور دوسرا آدمی جس نے لوہے کا جبہ پہنا ہوا ہے، جب اس کا موقع آتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ وہ اس میں سے ہاتھ باہر نکال لے، وہ اس کو اور زیادہ سختی سے اس کو اندر سمیٹ لیتا ہے. تو فرمایا کہ یہ متصدق اور بخیل کی یہ مثال ہے. اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. تو گویا اس طرح سے ہاتھ بندھے ہوئے کی بات ہو سکتی ہے کہ اس طرح گردن کی طرف ہاتھ بندھے ہوئے ہوں. یہ بہرحال ایک تمثیل ہے جو بخل کو ظاہر کرتی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا کہ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ پھر تو بیٹھ رہے گا. نہ تو تم نے کنجوسی کرنی ہے، بخل کرنا، نہ ہی فضول خرچی، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، یہ دونوں کیفیات نہیں کرنی. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر تو بیٹھ رہے گا ملامت کیا ہوا اور محصور. اس ترکیب کو جو لسانیات کی زبان میں کہتے ہیں یہ لف و نشر مرتب ہے. یعنی یہ ایک ترکیب ہے کہ اس فقرے کی کیا ترکیب ہے؟ لف و نشر مرتب، کہ جو پیچھے بیان ہوا ہے اسی کی وضاحت یہاں پہ ہے، اس کے نتیجے کی وضاحت ہے اسی ترتیب سے. کیا مطلب؟ کہ ملوم کا تعلق، ملوم اور محصور دو چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں، اور بخل اور اسراف دو چیزیں پیچھے بیان ہوئی ہیں. تو ان دونوں چیزوں کا اسی ترتیب سے ان دونوں چیزوں کے ساتھ تعلق ہے. گویا اگر کوئی بخل کرے گا تو وہ ملوم ہو جائے گا، اور اگر کوئی فضول خرچی کرے گا تو وہ محصور ہو جائے گا. تو اس کا محصور کا مطلب تھکا ماندہ، ملوم کا مطلب ملامت کیا ہوا. جو بھی کنجوسی کرے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی ملامت دنیا کی زبان پہ نہ ہو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ملامت نہ ہو. یہ اس کا نتیجہ ہے. اور جو فضول خرچ ہوگا محصور، حسیر، حسر کا مطلب ہوتا ہے حسرت زدہ، تھکا ماندہ. تو جو فضول خرچی کرتا ہے اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ پھر بعد میں پچھتاتا ہی ہے کہ میں نے کیا کیا. سب کچھ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، ایگزاسٹڈ ہو جاتا ہے آدمی. لہٰذا یہ دونوں نتیجے ہیں. تو بچے گا وہ جو درمیان میں رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.